کسی نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا نا آپ کو 3 باتیں کون سی پسند ہیں؟ کیا فرمایا؟ کیا بات ہے، کیا بات؟ یا رسول اللہ پہلی بات جو مجھے پسند ہے وہ یہ کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ کیا بات؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات مجھے یہ پسند ہے کہ میرا سارا مال آپ پر خرچ ہو رہا۔ تیسری بات مجھے یہ پسند ہے یا رسول اللہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو۔ یا رسول اللہ میری جان بھی آپ کی، مال بھی آپ کا، آل اولاد بھی آپ کی۔ یہ مزاج ہے صحابہ کا۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ مٹاؤ محمد رسول اللہ یہاں سے، مٹایا نا انہوں نے۔ حضرت علی نے تو انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا بھی بتاؤ مجھے کہاں لکھا ہے، لڑنے کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ یہاں لکھا ہے، اچھا لاؤ میں مٹا دیتا ہوں، میں محمد بن عبداللہ بھی تو ہوں۔ تو صحابہ کا غصے کے مارے وہ حال ہو گیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر کیا کہا؟ اب 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ او بھائی ہم نے تم سے کب جنگ کی؟ 3 بار تو تم آئے ہمارے اوپر لڑائی کرنے کے لیے، اب ہم تھوڑے طاقتور ہو گئے تو ہمارے اوپر یہ شرط ڈال رہے ہو کہ اب ہم تمہارے اوپر نہ آئے؟ ہاں تم تین دفعہ تو تم آئے ہمارے اوپر۔ انہوں نے کہا جی 10 سال۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو مان لیا، لکھ دو، اور ہاں اس سال عمرہ بھی نہیں کرنے دیں گے، واپس جاؤ، اگلے سال آنا 3 دن میں، ان اینڈ آؤٹ within 3 days۔ آپ نے کہا مان لیا، کیونکہ آپ جانتے تھے اس معاہدے سے کچھ نہیں ہونے لگا، ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے۔ شاباش، اس معاہدے سے کچھ نہیں ہونے لگا، ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے۔ ہاں ہاں، معاہدوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اگر اللہ ناراض ہیں اور ہم معاہدے کر رہے ہیں، معاہدوں نے کامیاب نہیں ہونا۔ اللہ خوش ہیں، معاہدے نہیں بھی کریں گے، دل اللہ جوڑ دیں گے۔ معاہدوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ معافی مانگنی پڑے گی، توبہ کرنی پڑے گی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، بڑا ہم نے یار، بڑی ہم نے بہت برا کیا یا اللہ، بہت برا، اب معاف کر دے، چل معاف کر دے۔ اتنا کہہ دینا بھی کافی ہے۔ یہ کہنا بھی کیا، دل میں ہی آ جائے بات، یا اللہ بس بہت ہو، دل میں ہی آ جائے۔ تو صحابہ کرام کے غصے کا یہ حال ہو گیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور فرمایا چلو بھائی بال اپنے کاٹو سب، ایک صحابی نہیں اٹھا، ایک صحابی نہیں اٹھا بال کاٹنے کے لیے۔ کیا دل کی کیفیت ہوگی؟ تو آپ نے جا کر ہماری جو اماں تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، ان کو جا کر کہا ام سلمہ یہ میرے صحابہ کو کیا ہو گیا؟ ہاں اب میری بہنیں بیٹھی سن رہی ہیں اس بات کو۔ ہاں واہ 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 واہ، دیکھو بنی ہوئی عورت اور نہ بنی ہوئی عورت کا نقصان دیکھو۔ اب یہ بنی ہوئی ہیں، اب اگر یہ نہ بنی ہوئی ہوتی، ایک ہی جملہ کہنا تھا ان کو، کیا کہتی؟ یا رسول اللہ میں تو پہلے ہی کہتی تھی آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ ہاں کافی تھی نا یہ بات، شوہر بیوی کی سنتا ہے تو پہلے کہہ رہی تھی یہ اس لائق تھوڑی ہیں آپ اپنا اتنا وقت ضائع کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ لیکن ہماری اماں نے کیا فرمایا، اللہ انہیں جزائے خیر دے، کہا یا رسول اللہ نہیں نہیں، یہ آپ کے جان نثار ہیں، یہ آپ کے جان نثار ہیں۔ اس وقت تھوڑی غصے کی حالت میں آپ باہر جائیں، خود اپنا حلق کرائیں، دیکھیں یہ سب بھی کرا لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہی آپ جائیں۔ تو اللہ کے نبی باہر آئے، اور باہر آ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلاق تھے ان کو بلایا، انہوں نے جو آپ کے بال کاٹے تو سارے صحابہ نے اپنے بال کاٹنے شروع کر دیے۔ ٹھیک ہے، اب جب واپس چلے ہیں، اچھا اور اس دوران میں کیا ہوا؟ اللہ اکبر، ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی حضرت ابوبکر کے پاس پہنچ گئے، پہلے اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے ان کی باتیں کیوں مانی؟ پہلی بات پوچھی کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کہا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ نے ان کی باتیں کیوں مانی؟ کہا اس لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ سمجھ نہیں آئی، ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے، تو کہا ابو بکر کیا یہ اللہ کے نبی نہیں؟ کہا بالکل اللہ کے نبی ہیں۔ کہا تو پھر انہوں نے یہ باتیں کیوں مانی ان کی؟ کہا اس لیے کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔
پھر کہا اے خطاب کے بیٹے خبردار خبردار، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کرتا جا۔ گھبرا گئے ایک دم حضرت عمر کہ میں کیوں چلا گیا اللہ کے نبی کے پاس یہ پوچھنے کے لیے، ایک دم گھبرا گئے۔ یہ ایک اونچے آدمی کی بات ہے، اونچے ظرف کی بات ہے کہ جب آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے فوراً نادم ہو جاتا ہے۔ تو اب جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چلے ہیں واپس مدینے کی طرف، تو قرآن کی یہ آیت اتر رہی ہے، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تأخر من ذنبك وما تقدم۔ ہاں جی، اے میرے نبی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا فتح دی ہم نے آپ کو، بلکہ فتح نہیں، فتح مبین، فتح مبین کمپلیٹ وکٹری۔ ان کی چھٹی ہو گئی، اب ان کی چھٹی ہو گئی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایسی زبردست آیت ہے، یہ تبلیغ والوں کی شان میں اتری ہے یہ آیت، کہ اب 10 سال کوئی جنگ نہیں، اب دبا کے تبلیغ کرو، کوئی نہیں آئے گا تمہارے پیچھے، لگاؤ جتنے چلے 4 مہینے لگانے، ہماری شان میں اتری، کوئی اب تمہیں مکمل وکٹری آپ کی ہو گئی۔ ہاں، تو اللہ کے نبی فرماتے تھے سورج جن جن چیزوں پر چمکتا ہے اس میں سب سے زیادہ جو چیز مجھے سب سے زیادہ جو محبوب ہے وہ سورہ فتح ہے، کہ اس میں اگلے پچھلے معاف ہو گئے، یہاں معاف ہوئے، صحابہ پہنچ گئے یا رسول اللہ آپ کو تو مل گیا، ساڈے واسطے کی، تو اللہ پاک نے اتار دیا سب کے لیے، صحابہ کے لیے بھی اتار دیا۔ ہاں، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ ہاں، سب معاف جنت میں، سب یہ بھی اور آپ بھی، سب جنت۔ کیوں؟ اس لیے یہ جو ہماری منشا تھی وہ پوری ہو گئی، جو ہم چاہتے تھے وہ ہو گیا نہ ہم، اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا، نہ جان دینا مقصود، نہ جان بچانا مقصود، اللہ کا حکم مقصود، اللہ کا حکم ماننا مقصود ہے۔ کائنات کی سب سے قیمتی چیز اللہ کا حکم ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں اور آپ اس لیے آئے ہیں، سب سے قیمتی چیز کائنات کا اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ کن، ہو جا، ہو جاتا ہے، کن، بس یہ اللہ کا حکم، ہو جاؤ، اس نے ہو جانا، اس کی زندگی نہیں بننی، کن، ہو گیا۔ آپ ساری اس 6 ارب لوگ لگے اس کی زندگی بنانے میں، نہیں بن سکتی، نہیں بن سکتی، اس کی زندگی بننی ہے۔ فرعون کے لشکر چلے جا رہے ہیں، جو بھی ہوگا، نئے موسیٰ کی زندگی بننی ہے، بنی اسرائیل کی زندگی بننی ہے، وہ بن کے رہی، وہاں نہیں چل سکتا۔ اور یہ یقین مانو آج کے دور میں بھی اللہ کی قسم، یہ قرآن کے اندر جو واقعات ہیں یہ الف لیلہ کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہیں ہی اس لیے میری آپ کی تقویت کے لیے ہیں۔ جس دور میں بھی ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، جیسے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گلشن میں بٹھایا، اللہ آپ سب کو، ہم کو، سب کو بھی یہ جو آگ لگی ہے اس میں گلشن میں بٹھائے گا۔ اس کی ہر ضرورت مجھ سے جڑی ہوئی ہے، اس کے باوجود یہ اپنی غلطی پر مجھ سے ناراض ہوا ہے، میں پھر بھی انتظار میں بیٹھا ہوں کہ آ کر ایک دفعہ کہہ دے بابا ہے مجھ سے، بیٹھا ہوں، جب وہ یہ آ کے مجھے بولے گا میں کیا کروں گا، خوشی کے مارے اس کو گلے لگا کے اس کو بولوں گا بیٹا چھوڑ کچھ نہیں کیا تو نے، چلا نہ بیٹھے، میں تجھے بڑا یاد کر رہا تھا۔ تو یہ تو باپ ہے، اور ماں کا کیا معاملہ ہے؟ اور جو رب ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اس کا کیا معاملہ؟ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے لندن آنے والوں، یہاں کے لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ میں کیسا رب ہوں، ما غرک بربک الکریم، ان سے بولو نا سب سے، یہ مجھے چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ تم یہ کام کرو، ان تنصر اللہ، تم یہ کام کرو، ینصرکم، میں تمہارا مددگار بن جاؤں گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم بھی جما دوں گا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبرانا مت،
الشیطان یعدکم الفقر، یہ اس کا کام ہے، تمہیں فقر سے ڈرائے گا، وہ تمہیں فقر سے ڈرائے گا، تم ڈرنا مت، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جدھر ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، تمہاری جتنی ضرورتیں ہیں وہ مجھ سے جڑی ہوئی ہیں، اور سن لے میرے بندے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیری ہر ضرورت کا پورا ہونا تیری شارب سے بھی زیادہ قریب ہے میرے بندے، تیری ہر ضرورت کا پورا ہونا تیری شارب سے بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ میں تیری شارب سے بھی زیادہ قریب ہوں تجھ سے۔ لوگ جانتے نہیں باہر، یہ جانتے نہیں، اسی لیے تو اللہ سے کٹے ہوئے، ان کی صفات، ان میں صفات تو دیکھو کتنی ہیں، ان میں صفات تو دیکھو کتنی ہیں، لیکن یہ اللہ کو نہیں پہچانتے۔ تو یہ کس کا کام ہے ان کو اللہ سے روشناس کرانا؟ میرا، یہ میرا کام ہے۔ آج جتنے گناہ اس دنیا میں ہو رہے ہیں میری وجہ سے ہو رہے ہیں، میرے پاس وقت نہیں، میں ذمہ دار ہوں براہ راست ان کے ہر برے عمل کا، اپنے ہر برے عمل کا، اپنے مسلمان بھائی کے ہر برے عمل کا میں براہ راست ذمہ دار ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں؟ ہاں، آپ بھول گئے اللہ کے نبی کا وہ ارشاد کہ جب آپ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، اس کے جس حصے کو تکلیف پہنچے پورے حصے کو تکلیف پہنچتی، ایک سوئی چبو دو ادھر۔ میں آپ کے سامنے ہوائی بات نہیں کر رہا، یہ سیدنا علی کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جب تم لوگ گناہ کرتے ہو مجھے شدید تکلیف ہوتی ہے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔